السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج ہم جماعت ششم کے مضمون تاریخ کا 10واں سبق، جس کا نام ہے قدیم بھارت تہذیبی، اس سبق سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سنسکرت زبان میں لکھی ہوئی ایک تصویر نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اور اس کے نیچے ڈرامے میں حصہ لینے والے کلاکاروں کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ تو اس سبق میں ہم ہمارے بھارت کی جو قدیم تہذیب تھی اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ زبان اور ادب، اس میں ہم دیکھیں گے کہ قدیم بھارت میں ادب کی تخلیق کی جامع روایت تھی، یعنی قدیم بھارت میں جو ہے تو ادب موجود تھا۔ ادب کہتے ہیں جو زبانیں ہوتی ہیں، وہ جو تحریریں ہوتی ہیں ان میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے قواعد ہوتے ہیں، نظمیں ہوتی ہیں، ڈرامے، قصے، کہانیاں، یہ تمام چیزیں جو ہے تو ادب میں شامل ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو سنسکرت زبان تھی، ارد ماگدھی زبان تھی، پالی زبان اور تامل زبان، ان زبانوں میں اس وقت کا ادب ہوتا تھا جو تحریری شکل میں موجود تھا۔ تو یہاں پر تصویر میں زبانیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے تو الگ الگ زبانیں نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے سنگم ادب۔ آپ لوگ تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ تحریر کر رہے ہیں کچھ چیزیں۔ سنگم کا مطلب ہوتا ہے عالم و فاضل ادیبوں کا اجلاس، یعنی بہت سارے عالم لوگ، بڑے لوگ جو لکھنے کا کام کرتے ہیں ادب کو، وہ سب مل کر بیٹھے، اسے سنگم ادب کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو تحریر کرے اسے جو ہے تو سنگم ادب کہا جاتا ہے۔ اس اجلاس میں اکٹھا ہونے والے ادب کو سنگم ادب کہتے ہیں۔ قدیم ترین ادب میں تامل زبان میں ہوتا تھا۔ قدیم ترین ادب جو پہلے لکھا جاتا تھا وہ زیادہ تر تامل زبان میں ہوتا تھا۔ سلپ دھیکرم اور منی مکھلائی اس ادب کی مشہور رزمیے ہیں۔ دو ہے، ایک سیدھے ہاتھ کی طرف نیچے اور ایک بائیں ہاتھ کی طرف۔ سلپ دھیکرم سیدھے ہاتھ کی طرف اور منی مکھلائی بائیں ہاتھ کی طرف، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف لکھی ہوئی جو ہے تو رزمیے نظم ہے یہ۔ اور زیادہ تر جو ہے جنوبی بھارت میں یہ ادب پایا جاتا تھا۔ جنوبی بھارت کا نقشہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ اس وقت کے جو سیاسی دور تھا، سماجی جو زندگی تھی، ان سے متعلق معلومات جو ہے تو اس میں ملتی ہے اس ادب سے۔ اب سنگم ادب کے بعد ہم مذہبی ادب کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس وقت مذہبی ادب یعنی مذہب کے بارے میں کون کون سی چیزیں جو ہے تو لکھی گئی۔ مذہبی ادب میں آگم گرنتھ، تپٹک اور بھگود گیتا، جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ پراکرت زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ کون سی؟ جین آگم گرنتھ۔ جین آگم گرنتھ بھی تصویر میں ہے۔ اور ارد ماگدھی، شورسینی اور مہاراشٹری جیسی پراکرت زبانوں میں لکھی ہوئی ہے جین آگم گرنتھ۔ وردمان مہاویر کی نصیحتیں آگم گرنتھ میں
यज्ञ है। आगम ग्रंथ जो किताब है, उस किताब में वर्धमान महावीर की नसीहतें जो उन्होंने लोगों को बताया वो उसके अंदर मौजूद है। अपभ्रंश जबान में मजहबी मुकद्दस नज़में, महापुराण, सुआने और कहानियां वगैरह पर मुश्तमिल अदब है। सिद्ध सीन देवकर ने प्राकृत जबान में इल्मुल इंसाफ पर मबनी समई सूत किताब लिखी है ना। और ये तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समई सूत की तस्वीर नजर आ रही है। और टिपटक में 3 पिटक है। पिटक का मतलब होता है पेटी। यहाँ पेटी से मुराद हिस्सा होता है। पिटक पाली जबान में लिखी गई। इसमें 3 मुख्तलिफ किस्म का अदब है, वो जो है तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि शुमाली भारत से महाराष्ट्र तक के इलाकों में मुरव्वज बहुत सारी ज़बानें प्राकृत और संस्कृत ज़बानों से निकली हैं। लफ्ज़ प्राकृत प्रकृत से बना है। प्रकृत का मतलब फितरी या कुदरती है। प्राकृत ज़बान लोगों के रोज़मर्रा के कारोबार में इस्तेमाल होने वाली ज़बानें थी। प्राकृत ज़बानों को 4 ग्रह पेशा, ची, शोरसीनी, मागधी और महाराष्ट्री में तकसीम किया जाता है। महाराष्ट्री से मराठी ज़बान निकली। आप लोग मराठी ज़बान की तस्वीर देख सकते हैं ऊपर की साइड में। इसी तरह प्राकृत ज़बानों से मराठी जैसी ज़बानों के बनने के अमल में इन ज़बानों की बुनियादी हैयत में तब्दीली हुई। इन्हें अपभ्रंश की भी आप लोग तस्वीर देख सकते हैं मराठी के नीचे, कहा गया। अपभ्रंश ज़बानों से जदीद ज़बानों ने तरक्की की। आप लोग भारत में शुमाली भारत का हिस्सा भी देख सकते हैं और महाराष्ट्र का नक्शा भी आप लोग उसमें देख सकते हैं नीचे की साइड। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत ज़बान से बहुत सारी ज़बानें निकली, जिसमें मराठी ज़बान भी जो है तो मौजूद है। और साथ ही साथ अपभ्रंश ज़बान ये भी जो है तो प्राकृत ज़बान से निकली हुई एक ज़बान है। यही जो है तो इसमें बताया गया है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि त्रिपिटक में 3 पिटक है और पिटक का मतलब होता है हिस्सा। पहला हम लोग इसमें देखेंगे सुत पिटक। इसमें गौतम बुद्ध के नासाहाना अक़वाल यकजा किए गए हैं, यानी जमा किए गए। गौतम बुद्ध ने जो जो कहा है वो जो है तो इस हिस्से में लिखा गया है। इनके अक़वाल को सुकते कहते हैं। और दूसरा है विनय पटक। पहला है सुत पटक, दूसरा है विनय पटक। विनय पटक में यहाँ लफ्ज़ विनय का मतलब उसूल है। इसमें गौतम बुद्ध फिरके के मर्द जन भिक्खु को रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के उसूल दिए गए हैं। यानी इस पिटक में गौतम बुद्ध के उसूल दिए गए हैं। पहले में उनकी अक़वाल है, अच्छी बातें हैं। दूसरे में उनकी नसीहतें हैं गौतम बुद्ध की। तस्वीर में आप लोगों को गौतम बुद्ध नज़र आ रहे होंगे, उनके बारे में ही जो है तो बात हो रही है। तीसरा अभिधम पटक। इसमें मज़हब के फ़लसफ़े की वजाहत की गई है और तब तक की वजाहत करने वाली किताब अठकथा अर्थकथा मशहूर है। आलिम ख्वातीन ने अपने ज़ाती तजुर्बात व महसूसात के मजमूए तख्लीक किए हैं। इन्हें थेरी गाथा नामी किताब में यकजा किया गया है। ये मजमूए पाली ज़बान में मौजूद है। आप लोग पाली ज़बान जो है तो देख चुके हैं, मैं इससे पहले आप लोगों को तस्वीर में बताया था। तो यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि सुत पटक, विनय पटक और अभिधम पटक, ये तीनों जो है तपटिक की किस्में हैं और इसमें गौतम बुद्ध के नसीहतें, उनके कौल
یہ سب جو ہے تو موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بھاگوت گیتا ہندوؤں کی مقدس کتاب کے بارے میں۔ بھاگوت گیتا ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے اور یہ مہابھارت کا ہی ایک حصہ ہے۔ بھاگوت گیتا میں کہا گیا ہے کہ ہمیں صلے کی تمنا کیے بغیر اپنے فرائض کو تکمیل دینا ہے۔ ایشور کی بھکتی یعنی اس کی پرستش یا اس کی عبادت کا جو راستہ ہے وہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یعنی بھاگوت گیتا مہابھارت جو ان کی کتاب ہے جس میں ان کے مذہب کی پوری مکمل معلومات دی گئی ہے، اس کا ہی جو ہے تو ایک حصہ بھاگوت گیتا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی ان کا خدا ہے اس کی عبادت کے لیے سب کو راستہ کھلا ہوا ہے، یعنی سب اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ 8ویں صدی عیسوی میں آدیہ شنکر آچاریہ ہو گزرے ہیں، ان کے کام کیا تھے وہ دیکھنا ہے۔ علم اور سنیاس پر انہوں نے کافی زور دیا، ساتھ ہی ساتھ اپنشد، برہم سوتر اور بھاگوت گیتا کی تشریح لکھ کر ان کے مفہوم کو واضح کیا۔ یعنی جو کتاب تھی بھاگوت گیتا اس کی انہوں نے تشریح کی، اس میں کیا دیا ہوا ہے وہ لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے بھارت کی 4 سمتوں میں یعنی شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں بدری ناتھ، دوارکا، جگن ناتھ پوری اور شرنگیری کے مقامات پر 4 مٹھ قائم کیے، یعنی خانقاہیں جو ہے تو انہوں نے بنائی۔ اب ہم دیکھیں گے قواعد نامے کے بارے میں۔ قواعد اور صرف و نحو کے ماہر پاننی کے تحریر کردہ اشٹادھیائی سنسکرت قواعد کے معتبر کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ پتنجلی نے مہابھاشیہ نامی کتاب لکھی۔ اس کتاب میں پاننی کی کتاب اشٹادھیائی کے ضابطوں کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی ان کتابوں میں قواعد کے بارے میں جو ہے تو معلومات دی گئی ہے۔ یہاں پر دیا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ارتھ شاستر یعنی کیا۔ ارتھ شاستر یہ کتاب کوٹلیہ نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں راجا کے فرائض، وزیروں کے انتخاب کے اصول، حفاظت کا انتظام، قلعوں کی قسمیں، فوج کی تشکیل، جاسوسی کے منصوبے بندی، خزانے اور دفاتر کا انتظام، عدل و انصاف کا طریقہ، چوری کی تحقیق، سزاؤں کی قسمیں وغیرہ امور حکومت سے متعلق باریک بینی سے بحث کی گئی ہے۔ یعنی ارتھ شاستر جو ہے، یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کوٹلیہ نے یہ تمام چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یعنی اس دور کی جو حکومت تھی اس میں جو ان کے کام تھے وہ ان کاموں کے بارے میں یہاں پر تفصیل سے اس کتاب میں جو ہے تو انہوں نے لکھا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے آرش اور ابھیجات رزمیے کیا ہے۔ رامائن اور مہابھارت 2 قدیم آرش رزمیے ہیں۔ رشیوں کی تخلیقات کو آرش کہتے ہیں۔ رشی جو پرانے لوگ تھے ان میں جو مہان گیانی تھے انہیں جو ہے تو رشی کہتے تھے، انہوں نے جو لکھا ہے اسے آرش کہتے ہیں۔ رزمیہ رامائن کو رشی والمیکی نے تخلیق کیا تھا۔ والمیکی جو ادیب تھے، جو لکھنے والے تھے، انہوں نے جو ہے تو اسے لکھا۔ رامائن میں جو کہانی بیان کی گئی ہے اس کے ہیرو شری رام ہے۔ رزمیہ مہابھارت کو رشی ویاس نے تخلیق کیا۔ والمیکی نے رامائن کو لکھا اور مہابھارت کو رشی ویاس نے لکھا۔ یہ دونوں میں فرق آپ لوگوں کو سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ کورو اور پانڈو کے مابین جو جنگ ہوئی تھی وہ مہابھارت کا موضوع ہے۔
महाभारत में जंग के बारे में बताया गया है और रामायण में राम के बारे में जो है तो बताया गया है। इसके साथ साथ इसी में यानी महाभारत में श्री कृष्ण के किरदार को भी जो है तो बयान किया गया है। महाभारत में मुख्तलिफ इंसानी जज्बात और एहसासात का जो है तो जिक्र किया गया है। यहाँ पर तस्वीर में आप लोग सब देख सकते हैं, आप लोगों को नज़र आएगा कि महाभारत भी दिख रहा है किताब, और रामायण भी है, श्री राम भी दिख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो इसमें दी गई है, ये आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। ज़बान व अदब और फ़नून लतीफ़ा में ऐसा भी वक्त आता है कि आने वाले वक्त में इनकी अहमियत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, यानी वो जैसे इस दौर में मशहूर होते हैं आगे वाले दौर में भी वो उसी तरह मशहूर होते हैं, उनकी अहमियत वैसे ही रहती है। तो उन्हें कहते हैं अभिजात। और अभिजात जो है संस्कृत ज़बान में कालिदास की रघुवंश और कुमार शंभू की, इसी तरह भारवी की किराता जुनिया और माघा की शिशुपाल वध, ये पुराने दौर के मशहूर रज़्मिये हैं। तो ये रज़्मियों में कोई फ़र्क नहीं आया, उनकी अहमियत वैसे ही बरकरार रही, ये बात ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे ड्रामे। आप लोग ड्रामों को तो देखते ही हैं और ड्रामा करते भी होंगे। तो भारत में किसी कहानी को गाने बजाने और रक्स की मदद से पेश करने की रिवायत काफ़ी कदीम है, यानी ड्रामे जो है हमारे वहाँ पर हमारे भारत में पहले से होते हैं। भरत मुनि की लिखी हुई एक किताब जिसका नाम है नाट्य शास्त्र में इस फन के बारे में काफ़ी डिटेल में तफसील में जो है तो बताया गया है। इन फ़नून को मुकालमों से मरबूत करके पेश की जाने वाली जो होते हैं उसे ड्रामा कहते हैं। और पुराने संस्कृत ड्रामों में कौन कौन से ड्रामे हैं वो हमें देखना है। पुराने संस्कृत जो है तो ज़बान में नवीज़ भास का, सोपन वासुदत्त, कालिदास का अवगिया, नशाकुंतल जैसे कई ड्रामे मशहूर हैं। यानी ड्रामे जो है पुराने वक्त से जो है तो चल रहे हैं और हमारे भारत में इसकी रिवायत मिलती है। अब हम इसके बाद कहानी व अदब के बारे में देखेंगे। कहानी व अदब में हम देखेंगे, कहानी अदब को अफसानवी अदब भी कहते हैं। भारत में कदीम ज़माने में तफरीह के ज़रिए तालीम देने के लिए कहानी के अदब का इस्तेमाल किया जाता था, यानी इंटरटेनमेंट के लिए जो है तो कहानी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पेशाची ज़बान में गुना ढैया की किताब भरत कथा मशहूर है। पंडित विष्णु शर्मा की किताब पंचतंत्र कहानी के अदब का उम्दा नमूना है। कई ज़बानों में इस किताब का तर्जुमा किया गया है। बुद्ध जातक कथाएं भी मशहूर है। ये किताबों के नाम हैं पेशाजी ज़बान में गुना ढिया, भरत कथा और पंचतंत्र, इसी तरह बुद्ध जातक कथाएं। ये सब किताबें जो है तो कहानियों की मशहूर है। हमारे दौर में पुराने दौर से कहानियाँ बोली जाती हैं और हम भी जो है तो कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे अवामी ज़िंदगी। अवामी ज़िंदगी उस दौर की कैसी थी वो जो है हमें मालूमात उसकी हासिल करना है। कदीम भारत के अदब से उस वक्त की अवामी ज़िंदगी की मालूमात भी हमें हासिल होती है। कदीम भारत में मुल्क के अंदर दूर दराज के ममालिक से होने वाली तिजारत की वजह से खुशहाली का दौर दौरा था। तिजारत यानी कि सामान का लेन देन, यानी सामान को बेचना, उनसे ख़रीदना।
दूसरे मुल्कों में जाकर सामान को बेचना, ये तमाम चीज़ों की वजह से वहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल थे। समाज में मुख्तलिफ ज़ातें थी और मुख्तलिफ कारीगर लोग थे, ताजिर थे, और उनकी तंजीम भी थी, यूनियन जिसे हम कहते हैं। इन्हें शिरीनी कहा जाता था, और किसी भी मुद्दे पर अगर कोई तकलीफ होती थी तो ये लोग आवाज़ उठाते थे। बहरी और खुश्की के रास्ते से तिजारत होती थी। बहरी यानी समुंदर का रास्ता, और खुश्की यानी सड़कें वगैरह, तो ये दोनों के ज़रिए तिजारत होती थी। भारत की अशिया यानी भारत की मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे मलमल का कपड़ा, हाथी के दांत, कीमती हीरे, मसाले और अच्छे बनावट के मिट्टी के बर्तन वगैरह, दूसरे मुल्कों में इनकी खूब मांग थी। यानी लोग इनको मांगते थे, लोग इनकी चाहत करते थे कि हमें ये चाहिए, बहुत पसंद करते थे। और ये चीज़ें हमारे जो भारत के ताजिर थे वहाँ पर उन लोगों को देते थे। वहाँ पर उस वक्त चावल, गेहूँ, जौ और मसूर, ये तमाम चीज़ें जो है तो इनकी फसलें उगाई जाती थी। लोगों की जो ग़िज़ा थी उसमें अनाजों से तैयार की गई मुख्तलिफ अशिया के साथ साथ गोश्त, मछली, दूध, घी और फल वगैरह शामिल थे। लोग ख़ास तौर पर सूती कपड़े का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम कॉटन का ड्रेस कहते हैं, कॉटन के कपड़े कहते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते थे। आम तौर से वो लिबास मौजूदा धोतियों, अंगूछों, पगड़ियों और साड़ियों की तरह ही हुआ करते थे। उस वक्त का लिबास भी इनसे मिलता जुलता था। इसी तरह कुषाणों के ज़माने में, जो कुषाण राजा थे, उनके ज़माने में भारत के लोगों को कपड़े सीने के तरीके का इल्म हुआ। यानी वहीं से जो है तो कपड़े सीने का काम शुरू हुआ। तो इस तरह से इनका लिबास था जो बताया गया है, और तस्वीर में भी आप लोग देख सकते हैं। अब वहाँ की अवामी ज़िंदगी के बाद हम देखेंगे वहाँ पर साइंस के, उस वक्त कदीम भारत में साइंस की क्या अहमियत थी और साइंस कितना परवान चढ़ा था। साइंस में सबसे पहले हम देखेंगे इल्म तिब के बारे में, कि इल्म तिब में भारत की तरक्की कैसी थी। भारत के इल्म तिब को आयुर्वेद कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा आयुर्वेदिक दवा वगैरह। आयुर्वेद की काफ़ी पुरानी रिवायत है, ये पुराने दौर से आयुर्वेद चलता आ रहा है। आयुर्वेद में अमराज की अलामतें, अमराज की तशखीस, यानी कौन सा मर्ज मरीज को है वो मालूम करना, इसी तरह उसका इलाज करना, ये तमाम बातों पर गौर खौज किया जाता है। इसी के साथ इस बात पर भी गौर किया जाता है कि मर्ज लाहक ना हो। बिमसार के दरबार में जीवक नामी मशहूर वैद्य, जिसे हम आज के दौर में डॉक्टर कहते हैं, वो मौजूद था। उसका नाम था जीवक। चर्क सनहता नामी किताब में तिब्बी तशखीस के इल्म और अद्वियात के बारे में मुफस्सल मालूमात दी गई है। यानी चर्क सनहता जो नामी किताब है, उस किताब में कौन कौन सी बीमारियां होती है और उन बीमारियों का इलाज क्या होता है, इसके बारे में मालूमात दी गई है। यानी पुराने दौर से भारत में भी बीमारियों का इलाज के बारे में आयुर्वेद जो है वो काम करता है। इसी तरह किताब चर्क की तहरीर करदा जो सर्जन जराह सशरत की लिखी हुई किताब है, उसे सशरत सनहता कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ
امراض کی تشخیص اور ان کے علاج کی معلومات دی گئی ہے۔ اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سشرت سنہتا، تو اس کے اندر بھی جو ہے تو پوری معلومات دی گئی ہے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مختلف وجوہ کی بنا پر ہونے والے جو زخم ہیں، ہڈیوں کا ٹوٹ جانا، یہ تمام کے بارے میں مفصل معلومات دی گئی ہے کہ اس کا علاج کس طرح ہو۔ اگر کچھ کٹ جائے، کچھ جل جائے، کچھ ہڈیاں ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، تو اس کے متعلق معلومات دی گئی ہے۔ اسی طرح سشرت سنہا کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا، جس کا نام کتاب السسد تھا۔ اس کتاب کو عربی زبان میں بھی جو ہے تو ترجمہ کیا گیا تھا۔ ان میں اشٹانگ سنگرا اور اشٹانگ ہردے سنہتا اہم ہیں۔ بدھ بھککھو ناگارجن کی تحریر کردہ کتاب رس رتناکر میں کیمیائی اشیاء اور دھاتوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ یہاں سمجھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ بہت سارے کتابیں ہیں جنہیں الگ الگ لوگوں نے لکھا ہے، ان میں مختلف بیماریوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہے اور علاج کس طرح کیا جانا چاہیے ان کے بارے میں بھی جو ہے تو تفصیل سے دیا گیا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب سائنس کے بعد ہم دیکھیں گے ریاضی اور فلکیات کے بارے میں کہ قدیم دور میں ہمارے ملک نے بھارت میں ریاضی اور فلکیات میں کس طرح ترقی کی ہے۔ قدیم بھارتیوں نے ریاضی اور فلکیات کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ بھارتیوں نے 1 سے 9 اور 0 کے اعداد کا سب سے پہلے استعمال کیا تھا۔ قدیم بھارتیوں کو علم تھا کہ اکائی اور دہائی کے مقام کے لحاظ سے ہندسوں کی قیمت بھی جو ہے تو بدلتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، اکائی میں جب لکھا جاتا ہے پھر اس میں دہائی جب اضافہ ہوتا ہے تو قیمت جو ہے تو بڑھ جاتی ہے۔ یہی بات قدیم بھارت میں پہلے سے مانی جاتی ہے اور لوگوں کو اس کا علم تھا۔ اسی طرح آریہ بھٹ نامی ریاضی داں نے آریہ بھٹا کتاب تحریر کی۔ اس نے ریاضیاتی عمل میں کئی ضابطے بھی پیش کیے، یعنی ہمارے بھارت کے جو ریاضی داں تھے جن کا نام تھا آریہ بھٹ، انہوں نے جو ہے تو کتاب بھی لکھی اور اس میں ریاضی کی بہت ساری معلومات بھی انہوں نے لکھی۔ اسی طرح وہ ایک ماہر فلکیات بھی تھے، یعنی ان کو آسمان کا علم بھی تھا۔ اس نے کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے نا۔ 6 صدی عیسوی میں ہو گزرے وارہ مہیر نے پنچ سدھانتکا نامی کتاب تحریر کی۔ اس کتاب میں بھارتی فلکیاتی اصولوں کے ساتھ ساتھ یونانی، رومی، مصری تہذیبوں کے فلکیاتی اصولوں پر بھی غور خوض کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کناد کے بارے میں؟ کناد یعنی کیا؟ کناد نے ویشیشک درشن نامی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں خاص طور سے جوہر یعنی ایٹم پر غور خوض کیا گیا ہے۔ کناد کی رائے میں یہ کائنات بے شمار عناصر سے بھری پڑی ہے۔ یہ عناصر یعنی جوہر نے اختیار کی ہوئی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن جوہر غیر تغیر پذیر رہتے ہیں۔ یعنی اس نے سائنس کے اندر جو معلومات ہوتی ہے جوہر کی، جو جوہر استعمال ہوتا ہے، وہ تمام معلومات جو ہے تو اس نے اس وقت جو ہے تو بتائی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ریاضی اور فلکیات کے بعد تعلیم کے مراکز کہ اس وقت بھارت کے اندر، قدیم بھارت میں کہاں کہاں بڑے پیمانے پر تعلیم دی جاتی تھی، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور باہر کے ملکوں سے بھی ہمارے وہاں پر، ہمارے ملک ہندوستان میں لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ پہلا ہے تکشیلا یونیورسٹی۔ تکشیلا بھارت کی قدیم تجارتی راستے پر واقع اہم شہر تھا۔
اب یہ مقام پاکستان میں ہے۔ وہاں آثار قدیمہ کے دستیاب ہونے والے ثبوتوں کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ 6 صدی قبل مسیح میں بسایا گیا ہوگا تکشیلا شہر۔ گوتم بدھ کے ہم عصر طبیب یعنی وید جیوک نے تکشیلا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ 4 صدی قبل مسیح میں تکشیلا یونیورسٹی کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ موریہ حکومت کے بانی چندر گپت موریہ کی تعلیم تکشیلا یونیورسٹی سے ہی ہوئی۔ یعنی تکشیلا جو شہر ہے وہ پاکستان میں ہے، اس وقت وہاں پر ایک یونیورسٹی تھی جس کو تکشیلا یونیورسٹی کہتے ہیں۔ تو اس یونیورسٹی کو کافی اہمیت تھی اور دور دراز ملکوں سے بھی لوگ جو ہے تو وہاں پر آتے تھے۔ تکشیلا یونیورسٹی میں بہت سارے مشہور لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ساتھ ہی ساتھ ماہر قواعد پاننی اور طبیب وید چرک بھی تکشیلا یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ سکندر کے ہمراہ آنے والے یونانی مورخین نے بھی تکشیلا کا ذکر کیا ہے۔ سکندر جو ایک بہت بڑا راجا تھا، جو آدھی دنیا انہوں نے فتح کر لی تھی، اس کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ یہاں پر جب آئے تھے تاریخ لکھنے والے، تو انہوں نے بھی تکشیلا کا ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یونان میں کہیں بھی اس طرح کی یونیورسٹی نہیں تھی۔ چینی بدھ بھککو فہیان جو 400 عیسوی میں بھارت آیا تھا، اس وقت وہ تکشیلا یونیورسٹی دیکھنے گیا تھا۔ اس یونیورسٹی میں ویدک ادب، بدھ فلسفہ، معاشیات، منطق جیسے مختلف مضامین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یعنی بہت سارے اہم لوگوں نے جو آگے چل کر جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان لوگوں نے جو ہے تو تکشیلا یونیورسٹی میں اس وقت تعلیم حاصل کی تھی اور تکشیلا یونیورسٹی کافی مشہور تھی۔ یہ باتیں جو ہے تو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے۔ تکشیلا یونیورسٹی کے بعد وارانسی، ورنا اور اسی گنگا کے 2 معاونی ندیاں ہیں۔ ان دونوں ندیوں کے درمیان بسنے والا جو شہر ہے اسے وارانسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وارانسی میں قدیم زمانے ہی سے وید، جین اور بدھ فلسفے کی تعلیم دینے کے مراکز تھے۔ وارانسی کافی مشہور شہر ہے اور وہاں پر ورنا اور اسی گنگا یہ جو ہے تو 2 ندیاں ہیں، ان کے درمیان جو ہے وارانسی شہر آباد ہے۔ وہاں پر بہت قدیم دور سے ہی وید، جین اور بدھ فلسفے کی یعنی بدھ مذہب کی مختلف تعلیمات جو ہے تو دی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ولبھی کے بارے میں۔ ولبھی کہاں ہے؟ ولبھی گجرات کے سوراشٹر میں ولبھی نامی ایک پرانا شہر تھا۔ 5ویں سے 8ویں صدی عیسوی میں وہ جین اور بدھ فلسفے کی تعلیم کا ایک اہم مرکز تھا۔ چینی بدھ بھککو ہیوان سانگ اور ایتیش سنگھ ولبھی آئے تھے۔ یعنی اس وقت ولبھی جو ہے تو ایک گجرات میں ایک شہر تھا جہاں پر تعلیم دی جاتی تھی بدھ فلسفے کے بارے میں اور جین فلسفے کے بارے میں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے نالندہ یونیورسٹی کے بارے میں۔ موجودہ بہار میں شہر پٹنہ کے قریب قدیم نالندہ یونیورسٹی کے باقیات ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے بہار، وہیں پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے پٹنہ، جو بہار کی راجدھانی ہے۔ وہاں پر یونیورسٹی کے آج بھی باقیات ملے ہوئے ہیں۔ سمراٹ ہرش وردھن نے اس یونیورسٹی کو بڑی فراخ دلی سے عطیات دیے تھے، یعنی پیسہ دیا تھا۔ کس نے؟ ہرش وردھن نے۔ ہیوان سانگ اور اتی سنگھ کے بیان کے مطابق نالندہ یونیورسٹی میں ہزاروں طلبہ کے قیام کی سہولیات تھی۔ وہاں کے کتب خانے یعنی لائبریری،
میں ہزاروں کتابیں موجود تھی۔ یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے طلبہ کو داخلی دروازے کے قریب امتحان دینا پڑتا تھا۔ یہ جو ہیوان سانگ اور اتی سنگھ جو ہے وہ چین سے آئے تھے اور یہاں کی معلومات لینے کے لیے آئے تھے۔ ہر بار جو ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ معلومات نالندہ یونیورسٹی کے بارے میں تھی۔ اب ہم دیکھیں گے وکرم شیلا یونیورسٹی کے بارے میں۔ وکرم شیلا یونیورسٹی یہ بھی موجودہ بہار کے بھاگل پور کے قریب تھی۔ 8ویں صدی عیسوی میں راجہ دھرم پال نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ وہاں 6 وہار یعنی خانقاہیں تھی۔ ہر وہار کا داخلی دروازہ الگ تھا۔ بات یہاں صرف اتنی یاد رکھنا ہے کہ بھاگل پور کے قریب جو ہے تو یہ یونیورسٹی تھی اور جسے راجہ دھرم پال نے 8ویں صدی عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بھی ایک اچھا تعلیمی مرکز تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کانچی کے بارے میں۔ پلو دور حکومت میں یعنی 6 صدی عیسوی میں موجودہ تمل ناڈو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک وہاں کا تعلیمی مرکز بن گیا تھا۔ وہاں ویدک، جین اور بدھ کتابوں کا مطالعہ اور تدریس کی جاتی تھی۔ یہاں پر کانچی میں اس بات کو یاد رکھنا ہے، یہ بھی ایک تعلیمی مرکز تھا۔ اب ہم ہمارا آخری ٹاپک دیکھیں گے اس میں، فن تعمیر اور فنون لطیفہ، یعنی قدیم بھارت میں فن تعمیر کیسا تھا اور فنون لطیفہ اس وقت کیسا تھا۔ موریہ اور گپت دور میں بھارتی فن تعمیر کی بڑی ترقی ہوئی۔ سمراٹ اشوک نے جگہ جگہ کئی تعمیرات جو ہے تو کروائی۔ پتھر کے ستون بھارتی سنگ تراشی کے عمدہ نمونے ہیں۔ سانچی کا استوپ اور ادے گیری، کھنڈ گیری، کارلے، ناشک، اجنتا، ویرول، ایرولا کے غاروں میں وہی روایت زیادہ سے زیادہ ترقی کرتی چلی گئی۔ یہ جتنے نام لیے گئے ہیں، ادے گیری، کھنڈ گیری، کارلے، ناشک، اجنتا، ویرول، یہ جو غاروں یہاں پر جو موجود غاریں ہیں وہ اسی فن کو جو ہے تو بتاتی ہے۔ اسی طرح گپت دور میں بھارتی مجسمہ سازی کے فن کو ترقی حاصل ہوئی، یعنی چندر گپت موریہ وغیرہ کے دور میں۔ جنوبی بھارت میں چالوکیہ اور پلو حکومت کے عہد میں مندروں کی تعمیر کو ترقی ملی۔ مہابلی پورم کے منادر اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پلو دور حکومت میں پلو، چالوکیہ یہ سب راجاؤں کے نام ہو گزرے ہیں اور ان کے دور حکومت کی جو ہے تو بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ پلو دور حکومت میں دیوی دیوتاؤں کی کانسے کی مورتیاں بنانے کا آغاز ہوا، جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ دلی کے قریب مہرولی میں گپت دور کا لوہے کا ستون دیکھ کر قدیم بھارت میں دھات کے کام کا علم اور اس کی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ قدیم بھارت کی تہذیب انتہائی خوشحال اور ترقی یافتہ تھی۔ اس سبق میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بھارت کی جو تہذیب تھی، قدیم بھارتی تہذیب، وہ کافی خوشحال تھی اور اس کے متعلق اس کی تعلیم، فلکیات، ریاضی، سائنس، تجارت، ان تمام مدوں پر جو ہے تو ہم نے غور و خوض کیا اور معلومات حاصل کی۔ اس سبق میں مشق دی ہوئی ہے، اس میں کچھ سوالات وغیرہ ہیں، یہ آپ لوگوں کو جو ہے تو دیکھنا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر کچھ مشکلات آتی ہے تو اپنے استاد سے رابطہ قائم کرنا ہے اور اس ویڈیو کو جو ہے تو آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کو سمجھ سکے۔ اس طرح سے یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔